سرکاری طور پر یہ تو جتنے اس پر الزامات ہیں وہ الزامات ہیں جی انہوں نے مطلب ہے یہ بزنس جو ان کا ذاتی بزنس تھا، ان کے خاندانی بزنس تھا اور پارٹی سے پہلے شروع کیا ہوا ہے، یہ اتنا پیسہ کس طرح کما لی؟ اب جو بزنس کرتے ہیں وہ کماتے ہیں۔ پاناما لیکس میں بھی کئی لوگوں کے نام ہیں، سینکڑوں نام اور بھی ہیں، ان کے خلاف کیوں نہیں ہو رہے؟ صرف ایک شخص کے خلاف یہ ساری باتیں جو ہو رہی تھی، ان کا مقصد اصل یہی تھا کہ اس شخص کے آنے کی وجہ سے پاکستان ترقی کر رہا ہے اور چائنا کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس سے اس ریجن میں پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے دشمن یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھی یہ سازشیں چلائیں جس کے نتیجے میں یعنی اس کو ہٹایا جائے گا، لیکن پھر بھی الحمدللہ آپ کو پتہ ہے آج شاہد خاقان عباسی جو وزیر اعظم ہیں وہ ان کے نامزد وزیر اعظم ہے اور ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہے اس نے تصدیق کی ہے۔ اب وہ یہ جو جمہوری سسٹم ہے یہ جاری ساری رہے گا اور یہ جو معاہدے جتنے ہوئے انشاءاللہ اس پر عمل درآمد ہوگا۔ فیصلہ جو کریں عمران کے خلاف بھی تو بڑے بڑے مطلب ہے جو الزامات ہیں، جو اس کے ذاتی اس حوالے سے الزامات ابھی جو منظر عام پر آئیں، تو یہ ساری چیزیں یعنی آئین میں تو ہیں، آئین کی 62 63 اسی لیے اس میں ہے کہ یہ ایک کینڈیڈیٹ ہے یا ایک لیڈر ہے یا اس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں اس کو ثابت کرنا پڑیں گی۔ اس کے خلاف جتنے بھی اگر اس وقت کیس چل رہے ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ ثابت کرے اس غلط ہے، کوئی غلط الزامات پر دباؤ ڈالیں آئے کہ وہ بولتے ہیں اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ سامنے آ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ اب یہ پہلی دفعہ ایک سٹنگ ایم این اے دوسری سٹنگ ایم این اے پر اس طرح کے الزامات لگا رہی ہیں۔ چوری کسی جگہ خفیہ بات کی ہے بلکہ برسر عام اور میڈیا پر آ کر کھل کر یعنی یہ الزامات لگائیں۔ اس کے لیے جو ایک ابھی ایک پارلیمانی کمیٹی جو بن رہی ہے اور اس کی وہ انشاءاللہ انکوائری کرے گی اور اس طریقے سے بھی جو بھی اگر فیصلہ ہوا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کمیشن میں جو کیس چل رہے ہیں یا کورٹ میں جو چل رہے ہیں ان کا بھی فیصلہ ہے، جو بھی عدالتوں کے فیصلے ہوئے ہیں عمران خان کو بھی ماننا چاہیے۔